السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 97۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 97، آیت نمبر 84، 85، 86۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 10 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 10 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں، پچھلے حصہ نمبر 96 میں ہم نے پڑھا کہ نرمی سے بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ چاہے سامنے والا جب ہم دین کی بات کرے، سامنے والا کتنا ہی بڑا بدبخت کیوں نہ ہو، نرمی سے بات کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور ایک مفسرین نے حوالہ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ جب بھیجا تو ان کو ہدایت دی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو جو کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے، ہم ان سے افضل نہیں ہے، اور ان کا مخاطب جو فرعون ہے اس سے زیادہ آج کوئی خبیث نہیں ہے۔ تو جس سے بھی دین کی بات کرے اس سے نرم انداز میں بات کرے، اور ہمیشہ اپنی گفتگو نرم انداز میں ہی رکھے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ اور آج کل ملٹری، نیوی، الگ الگ جگہوں پہ ڈسپلن کے تعلق سے ایک وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے، وے آف ٹاکنگ یہ سکھایا جاتا ہے، جو اسلام کے اس قول سے بہت ہی زیادہ ملتا ہے، نرمی سے بات کرنا۔ تو بہرحال آج ہمارا موضوع حصہ نمبر 97 میں ہے، اور یہ بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سے قرآن کے ہر ایک بات خاص ہے، ایک ایک بات خاص ہے، ایک ایک آیت خاص ہے، اور ایک ایک آیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی حکمتوں کو بیان کرتی ہے، اللہ کی نشانیاں ہے۔ تو اس سے پہلے کے بھی موضوع خاص تھے، آگے کے بھی موضوع خاص ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعله ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا ہے۔ ان سے تو نہ عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر ہے نا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، اس کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور ان وعدوں کا بنی اسرائیل نے اقرار بھی کیا اور اس پر بنی اسرائیل گواہ بھی ہے۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور ایک فریق کو اس کے گھروں سے نکالنے لگے اور ان پر زیادتی کرتے اور ان پر چوڑ دوڑتے، یعنی جو غریب ہے ان کی زمین پر قبضہ اور جو غریب ہے ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے بنی اسرائیل کا بھائی ہے، بس تمہارا زور چل گیا، بس جس کا زور چل گیا تو وہ اس پر چڑھ دوڑتا اور اسے جلا وطن کر دیتا۔ تو ناظرین یہ نقطہ بہت اہمیت ہے، اور ہمارے اس موضوع جو آیت نمبر 84، 85، 86 جو ہم نے پڑھی ہے اس کے تعلق سے اس کا بہت اہمیت، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور ان وعدے کا بنی اسرائیل نے بھی اقرار کیا، اس پر بنی اسرائیل گواہ بھی ہے۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور ایک فریق کو اس کے گھروں سے نکالنے لگے اور ان پر زیادتی کرتے ہوئے ان پر چوڑ دوڑتے، یعنی جو غریب ہے ان کی زمین پر قبضہ کر لیتے، ان پر حملہ کر دیتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا بنی اسرائیل کا بھائی ہے، بس جس کا زور چل گیا تو ان پر چڑھ دوڑتے اور انہیں جلا وطن کر دیا کرتے۔ تو جو کام ابھی ذکر کیا گیا ہے، مذکورہ کام کرنے کے بعد بنی اسرائیل ایک عجیب حرکت کر بیٹھتے، وہ یہ کہ ان کے بنی اسرائیل میں سے جنہیں انہی نے جلا وطن کیا، اگر وہی ان کے پاس قیدی بن کر آتا ہے تو یہی لوگ جنہوں نے انہیں جلا وطن کیا ہے وہی ان کو فدیہ دے کر چھوڑا لیتے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت ہی بڑی نیکی والا کام کیا ہے، حالانکہ ان کے گھر سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ کو بنی اسرائیل کا اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھوڑانے والا عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ کو بنی اسرائیل کا اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھوڑانے والا عمل پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ غلام بنا ہی بنی اسرائیل والوں کی وجہ سے، کیونکہ انہی لوگوں نے اسے کمزور پا کر جلا وطن کیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے علاقوں میں گیا، وہاں اسے اکیلا بے بس پا کر کسی نے غلام بنا لیا، تو تم اس کے چھڑانے کے لیے فدیہ، تو بنی اسرائیل نے اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا، پر وہ غلام بنا ہی بنی اسرائیل کی وجہ سے، نہ تو تم اسے مارتے، نہ انہیں ستاتے، نہ ہی وہ جلا وطن کرتے، نہ ہی وہ اپنے علاقے سے جانے پر مجبور ہو جاتا، اور نہ ہی کوئی اسے اکیلا بے بس پا کر اسے غلام بناتا اور پھر بکنے کے لیے بازار میں آتا۔ تو دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی حکم دیے تھے، اس میں ایک حکم دیا تھا اور ان کے تم اپنے نبیوں کے ذریعے حکم دیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرنا، اور بنی اسرائیل نے اس کا وعدہ بھی کر لیا، اس وعدے کا اقرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے، لیکن بنی اسرائیل اپنے وعدے سے مکر گئے اور آپس میں خون خرابہ کرنے لگے، اور آپس میں جب خون خرابہ کرتے تو کیا ہوتا، ایک فریق دوسرے فریق پہ غالب آ جاتا، تو جو جس پر غالب آ جاتا اسے وہاں سے بھگا دیتا، نکال دیتا، اور پھر اس کے گھروں پر قبضہ کر لیتا، اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیتا، اور جو بیچارہ کمزور پڑ گیا وہ پھر ایک ہی راستہ ہوتا اس کے پاس کہ اسے علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے، وہ جب چھوڑ کر چلا جاتا تو کسی اور علاقے میں جاتا، دوسرے علاقے والے اسے اکیلا پاتے، بے بس پاتے تو اس کو پکڑ لیتے اور پھر غلام بناتے، پھر غلام بناتے تو وہ اس کو بیچنے کے لیے بازار میں لاتے۔ تو ایسے میں جب بنی اسرائیل دیکھتے نہیں یہ تو ہمارا یہودی بھائی ہے، نہیں یہ تو بہت بری بات ہے، پھر آپس میں امداد کرتے، ایک دوسرے کی چندہ جمع کرتے، پھر اس کو چھڑا لیتے، اور پھر دل میں سوچتے کہ کتنا نیک کام ہم نے کیا کہ اپنے بھائی کو فدیہ دے کر چھڑا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کا اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے والا عمل پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ غلام بنا ہی بنی اسرائیل والوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ انہی لوگوں نے اسے کمزور پا کر جلا وطن کیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے علاقے میں گیا، وہاں اسے اکیلا
بے بس پا کر کسی نے غلام بنا لیا تو پھر بنی اسرائیل نے چھڑانے کے لیے فدیہ دیا. ارے اگر نہ تم اس کو مارتے، نہ ستاتے، نہ ہی جلا وطن کرتے تو نہ ہی وہ اپنے علاقے سے جانے پر مجبور ہو جاتا، نہ ہی کوئی اسے اکیلا بے بس پا کر اسے غلام بناتا، اور نہ ہی وہ بکنے آتا، تو تم کو فدیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اللہ کو بنی اسرائیل کا یہ عمل پسند نہیں آیا. اسی طرح آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ ایسے ہی اس سے ملتا جلتا عمل ہوتا ہے. اسی طرح آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک لمبے وقت تک لوگوں کو علم سے دور رکھا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم میں ہی مگن رکھا جاتا ہے، اور بڑھاپا میں آ کر کلمہ پڑھایا جاتا ہے. قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، سکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 4 کل یاد کرائے، سورہ فاتحہ یاد کرائی اور درست کرائی، یا پھر درست کرائی. سورہ فاتحہ یاد کراتے یا تو درست کراتے. تو فرمائیں گے کہ اسے لیکن سوچا جائے تو اسے جاہل بھی تو ہمارے ہی سسٹم نے رکھا، ہمارے ہی نظام نے رکھا. کیونکہ جب وہ جوان تھا، شعور اس کا عروج پر تھا، تو اس کو پڑھانے کی فکر تو کس نے نہیں کی. اب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو بولے یاد کرو، اب کلمہ تم کو یاد نہیں ہے، تم اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب ہے، سورہ فاتحہ یاد کرو، 4 کل یاد کرو، یہ بول لیا جاتے. امت مسلمہ میں 2 سے 3% بچے مدرسہ جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن بقیہ 97% بچے دینی علم سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جاہل ہی رہ جاتے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بندہ بوڑھاپے تک جاہل ہے تو اس کا بھی اپنا ذاتی دوش ہے. اور ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ پہلے بھی ہماری بات گزری کہ بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے، 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو 12-13 سال تک بھیجتے مدرسے میں، مکتب میں، پھر فوراً چھڑا لیتے کہ اب ڈگری کرو، انجینئرنگ کرو، کام دھندے کرو، جو وہ کرو. اب ہوتا کیا ہے کہ ابھی تو اس کا شعور جاگا تھا، بیدار ہوا تھا، ابھی وہ دنیا کے اچھے برے کو سمجھنے کا وقت آ گیا تھا. لیکن ایسے وقت میں اس کو دین سے دور رکھا جاتا ہے، قرآن سے دور رکھا جاتا ہے. تو آج قرآن کو نہ سمجھنے کی بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ بڑھاپے میں جا کے لوگ کلمہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت ان کا ذہن کام نہیں کرتا. ایک وقت میرے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا تھا. ایک بزرگ کو میں قرآن پڑھا رہا تھا تو غلطی کر رہے، تو میں نے کہا بزرگ حضرت آپ اس طرح پڑھتے ہو. بیٹا میری زبان اتنی پلٹی نہیں کھاتی جس طرح آپ کر رہے ہو. انہوں نے مجھ سے ایسا کہا. پھر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، جتنا جمتا ہے اتنا ہی کرے، زیادہ زور نہ دے، طبیعت خراب ہو جائیں گی. تو شوق سے سیکھ تو رہے تھے پر کر نہیں پا رہے تھے، عمر ہی ان کی اتنی تھی. بہرحال تو ہمارے سسٹم نے اس کو جاہل رکھا. پھر آخر میں لاتے ہیں ہم نے 50 سال والے کو، 60 سال والے کو کلمہ پڑھایا. ایسا ہوتا ہے. اسی طرح ابھی ایک بدبخت شکیل بن حنیف نام کا فتنہ کافی سالوں سے چل رہا ہے، غالباً 10-12 سالوں سے چل رہا ہے. شکیل بن حنیف کا فتنہ، اس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کئی لوگ اس کے باتوں میں آ کے پھنس گئے. اب کیا ہو رہا ہے، پھر ہمارے علماء جاگے، کچھ علماء سب نہیں، اس میں بھی کچھ جاگے. پھر انہوں نے کیا کیا، شکیل بن حنیف کے خلاف کیا کیا، کارروائی کس طرح کی، اس کے خلاف بیانات کیے، اس کے سوالوں کے جواب دیے. پھر امام مہدی علیہ السلام کے نشانیاں بتائی، ان کی بات بتائے. پھر شکیل بن حنیف میں وہ نشانیاں نہیں پاتی، یہ بتائی. اب اپنی طرف سے جیسا ممکن تھا ویسا خلاصہ کیا. لیکن جاہل بھی تو تم نے ہی رکھا نا. تم نے کسی کو، ہمارے بچوں آگے چل کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کہا کیا. قرآن کی تعلیم کو عام ہی نہیں کیا، ورنہ وہ فتنے میں پھنستے ہی نہیں. تو نہ تم قرآن سے دور رکھتے، نہ وہ فتنے میں پھنستا. تو کئی علماء اور کئی جگہوں پہ قرآن سے دوری رکھنے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان ہیں. ابھی قرآن سے دوری کیا ہے کہ لوگ صرف قرآن کو پڑھ لیتے، لگتے میں قرآن کے قریب آ گئے. نہیں، ابھی بھی تم دور ہو. تم نے سمجھا ہی نہیں قرآن نے کہا کیا. تم نماز میں پڑھتے ہو، تم کو معلوم ہی نہیں تم نے اللہ کو کہا کیا. تم جمعہ کے خطبے میں بیٹھتے ہو، تم کو معلوم ہی نہیں مولانا صاحب نے کہا کیا. تم کیا لینے گئے تھے، تم کو معلوم نہیں. کہاں گئے تھے معلوم نہیں. کیا لایا معلوم نہیں. کیا ہوا معلوم نہیں. بس اس طرح معاملہ چل رہا ہے. تو ایسا کرے. پھر ماں باپ بھی کیا ہوتے ہیں، اولاد کو تعلیم نہیں دیتی وقت پر. جیسے کہا کہ 12-13 سال میں مکتب چھڑا دیتی ہے. اب جوانی میں اچھے برے جگہ پہ جانا یہ سب ہوتا ہے. پھر اس کو سمجھنا
پھر اس کو سمجھاتی ہے. حالانکہ قرآن سے دور کر چکے ہوتے, 12-13 سال کے ہو گئے, ابھی تم انجینئرنگ کرو یا کام دھندے کرو, اس طرح کرو. ماں باپ بھی یہ کام کرتے ہیں, بچے کو کوئی اچھی تعلیم دیتے ہی نہیں, قرآن سے دور رکھتے ہیں, خود بھی دور رہتے اس کو بھی دور رکھتے ہیں. پھر جب وہ نافرمان بنتا ہے تو اپنے منہ سے بد دعائیں نکالتے ہیں, اللہ تجھے ایسا کرے, اللہ تجھے ویسا کرے. ارے بھائی جاہل تم نے ہی رکھا, اب اسے علم پڑھا رہے ہو. تمہارے 1-2 گھنٹے کے علم سے ہو جائیں گی, 1-2 بار علم کی بات کرنے سے بات بن جائے گی. ایمان پر لگاتار محنت کرنی ہوتی ہے, ایمان کو لگاتار سجانا سنوارنا پڑتا ہے, ایمان کو ہمیشہ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے, دلوں پر محنت کرنی پڑتی ہے نا, تاکہ ایمان کو زنگ نہ لگ جائے, ایمان کمزور نہ ہو, اس پہ لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے. تو جاہل رکھا کس نے؟ تم ہی نے رکھا, پھر تم بددعا بھی کرتے ہو. تو ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور قرآن کے تعلق سے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے, قرآن کی ایک ایک بات کو سکھائے اور اس کے ذہن میں اتارے, اس کی شخصیت میں اتارے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کی فرما برداری پر آنا بہت آسان کام ہو جائے گا. آپ کے پاس صحیح فارمولہ نہیں ہے, بیماری کچھ ہے, آپ دوا کچھ اور کر رہے ہو, تو مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو ایسے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو وضاحت اس کی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جب یوشع بن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے یریکو شہر فتح کیا, اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح ہو گیا تو بنی اسرائیل نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی, بلکہ 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. جیسے پانی کے 12 چشمے تھے ویسے ہی 12 حکومتیں. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں 12 حکومتیں ہوں گی وہاں آپس میں کھٹ پٹ ہوگی, آپس کے جھگڑے ہوتے تھے. تو یہ 12 قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے, تو جو غالب آ جاتا وہ وہاں سے ایک دوسرے کو نکال کر باہر کرتا, وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا. یہ تھی ان کی کیفیت. تو یہ بھاگنے والے اگر کہیں کفار کے علاقوں میں چلے جاتے تو کافر لوگ ان کو پکڑ کر غلام بنا لیتے. تو وہی لوگ جنہوں نے ان کو مار بھگایا تھا وہی ان کے غلام بننے لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے اور دم بھرتے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے, جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو. غریب و اسیر ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا, یعنی کہ بنی اسرائیل نے ایک حکم کو تو مانا لیکن ایک حکم پر عمل نہیں کر رہے, آپس میں خون ریزی بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑا بھی رہے. ایک حکم کو مان رہے, ایک پر عمل نہیں کر رہے. تو آپس میں خون ریزی نہیں کرو, اس حکم کو تو توڑ دیا, اور اس خون ریزی کی وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گیا اس سے متقیانہ انداز میں فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں شریعت کا حکم ہے. ایسے کام کرتے تھے بنی اسرائیل. پھر اسی کے ساتھ بنی اسرائیل کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ 3 قبیلے مدینے میں آباد ہوئے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنی قریظہ. تو اور اس وقت اوس اور خزرج یہ انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے اس وقت مدینے میں. تو اوس اور خزرج انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے. اسلام سے پہلے ان 2 قبیلوں کے آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی, آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتا تھا. مدینہ کے یہودی بھی ان تینوں قبیلے تھے, بنی قینقاع, بنی نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کے طرفدار تھے اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا. جب اوس خزرج میں جنگ تھن جاتی تو یہودیوں کے تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے. یہودیوں کے لیے فعل صاف طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا, اللہ کی کتاب کے خلاف تھا, اور یہودی بھی جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کرتے تھے. دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ بھی مارے جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ دیتے, دیش نکالا بھی دیا کرتے تھے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ بھی کر لیا کرتے تھے. جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے جب ہم میں سے کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لے. اس پر اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے ایک حکم کو تو تم نے مان لیا, لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو خون ریزی نہ کرنا, کسی کو قتل نہ کرنا, گھروں سے نہ نکالنا, اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی حکم کے ساتھ کفر کرنا, یہ کہا کہ ایمانداری ہے. آیت میں بتایا کہ اپنے خون
نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے مذہب سارے کا سارا ایک جان کی مانند ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت یعنی بھائی چارے کی، اور صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مثل ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے سے درد ہو تو تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمانوں کے لیے، سارے جہان کے مسلمانوں کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ مسلمان جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد انہوں نے ایک شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں ایک یہودی لونڈی کو 700 میں خریدا۔ تو رسول جالوت کے پاس جب پہنچے، وہاں سے جب جہاد ہو گیا، رسول جالوت ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ عبد خیر ایک نام کا بندہ تھا، اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لونڈی، وہ یہودی تھا، عبد خیر یہ بندہ یہودی تھا، تو رسول جالوت کے مقام پر وہ ملا تو اس کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ یہ لونڈی تیرے ہم مذہب ہے، یعنی کہ یہودی ہے، اور میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اور تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ بہت اچھا، اب میں اس کے 1400 دیتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اسے 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا، اس یہودی نے کہا پھر تو میں نہیں خریدتا 4000 میں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن، یا تو اسے خرید ورنہ تو تیرا دین جاتا رہے گا، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو، اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یہ تورات کو مان کر اسے خرید، اب تو تورات کو مان کر اسے خرید، تو یا تو پھر تورات کا منکر ہو جا، یا تو اقرار کر لے یا تو پھر انکار کر لے۔ تو وہ یہودی سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں عبداللہ بن سلام ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 دینار لے کر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4000 دینار لے کر آیا، لیکن حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹائے۔ اس طرح معاملہ ہوا۔ اس مقام پر ابھی دیکھو یہ ایک معاملہ ہے، ایک ایسا ہی معاملہ آج مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ آج کئی ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ قید میں ہے، کوئی بے گناہی کی وجہ سے، کچھ گناہ کرنے کی وجہ سے، تو کئی مسلمانی تنظیمیں چلتی ہے جو پھر ہم سے امداد لیتی ہے، سارے مسلمانوں سے امداد لیتی ہے اور ہمارے بچوں کو چھڑا کر باہر لاتی ہے ان کو، اور کسی طرح پھر ان کو اپنے گھر والوں سے ملاتی ہے، پھر ان کو صحیح جگہ پہ لگاتی ہے۔ کوشش تو رہتی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا بنا ہے کہ قرآن سے دور رہنے کا سسٹم بنا ہے، جس کی وجہ سے میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے قصور کی وجہ سے جیلوں میں بند ہے، جوا کھیلنے کی وجہ سے، جھگڑا فساد کرنے کی وجہ سے، اور کسی الگ غلط کام کی وجہ سے۔ تو یہ بچے بھی جو ابھی جیلوں میں گئے ہیں یا اس راستے پر جو چل پڑے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری۔ تو اب ہم ان کے لیے امداد تو کر رہے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں، کسی طرح ان کو باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو قرآن سے دور رکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے لوگوں کو بھی قرآن سے دور رکھا۔ اسی طرح ایک اور معاملہ چل پڑتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اپنے گھر میں، اب ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے اس کو پڑھائے، اب وہ نہیں پڑھتا، ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھائے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتا۔ پھر دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے، جب پڑھاتے تھک جاتے، سارے علاج کر کے تھک جاتے، تو بولے ٹھیک ہے اب اس کو اسکول چھوڑا دو، کئی کام دھندے پہ لگا دو، کم از کم ہنر تو سیکھ لے گا، پڑھنے میں دل نہیں تو ہنر میں دل لگا لے۔ اب وہ ہنر میں بھی دل نہیں لگاتا،
الٹا اور زیادہ جھگڑے فساد گھر پر لے کر آتا ہے، نئے نئے مسائل کھڑا کرتا ہے، گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر والے اب پریشان کہ نہ پڑھائی کے قابل ہے، نہ ہنر سیکھنے کے قابل ہے، نئے نئے مسائل کھڑا کر رہا ہے، تو اب اس کا کیا کرے؟ تو ایسے میں محلے والوں کی اور قریبی رشتہ داروں کی، یعنی کہ کہو کہ ہمدردوں کی اور گھر والوں کی یہ رائے بن جاتی ہے کہ اب نہ پڑھنے کے قابل ہے نہ ہنر کے قابل ہے، تو ایسے میں تو ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو بولے۔ تو ایک مولانا کا میں بیان سن رہا تھا، اسی کے مضمون پہ وہ بات کر رہے تھے، تو بولے جب بچے سے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پڑھائی کے قابل نہیں ہے، ہنر کے قابل نہیں، تو ہمارے پاس لا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اس کو تو جمعہ کی بھی چھٹی نہ دینا، آپ کے پاس ہی رکھنا، ابھی آپ کی امانت۔ بولتے یار بھنگار ہمیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اچھے سے فنیشنگ آنی چاہیے، الگ الگ مثالیں وہ بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا جمعہ کی نماز کے بعد کا ایک بار ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ دین کو اتنا ہلکے میں لے لے کہ جب کسی کے کام کا نہیں تو مدرسے کا رہ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس طرح نہ لے کہ ہم ہر ایک کی زندگی میں لائے کہ آپ کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو انجینئرنگ کے لیے رہ گیا، میڈیکل کے لیے رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر کسان کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اگر کمپاؤنڈر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اگر ٹیکنیشین کی ضرورت ہے تو ٹیکنیکل پرسن کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان ساری ضرورتوں کو سمجھے اور قرآن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ تو ہمارے کئی جگہ پہ ہمیں ہر جگہ پہ قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن کی اصل ضرورت کیا ہے ہم نے اس کو سمجھا نہیں، جس کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے، اور آگے بہت سارے ہمارا ایک لمبا سفر ہے، اس میں چلتے رہے انشاءاللہ تعالی، بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو یہاں تک کیا بتایا گیا کہ ہم قرآن کے ایک حکم کو مانتے ہیں اور کئی حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہودی بھی اللہ کے کلام کے ایک حکم کو تو مان رہے تھے اور ایک کو چھوڑ دے رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے قرآن کے یعنی آدھا ادھورا اسلام کو لینے کی وجہ سے جو سزا ان کو ملی اور جو سزا ہم کو مل رہی ہے، ان کو تو مل چکی، جو ہم کو مل رہی ہے اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، جو آج ہمارا مقدر بن کے رہ گئی ہے ہم مسلمانوں کا، تو اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، اور اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا، امن معاہدہ کیا تھا، نو وار پیکٹ، کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، نو وار پیکٹ کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کری، جس کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کر دیے گئے، اور بنی نذیر کو ذلت و رسوائی کی طرف دیتے ہوئے نکال دیا گیا، وہ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا میثاق توڑ دیا، میثاق کہتے ہیں پکے وعدوں کو، ہم نے پہلے بھی کہا ہے مضبوط وعدہ، تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا تھا، یعنی کہ میثاق کیا تھا، تو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا گیا میثاق توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے احکام کی، اللہ کے حکموں کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کے لیے نجات آخرت کو چھوڑ دیا، یعنی کہ دنیاوی زندگی خرید لیا نجات آخرت کے بدلے، جس کے ذریعے اطاعت ہے اس کو چھوڑ دیا، اطاعت کے راستے کو چھوڑ کے نافرمانی کے راستے کو اختیار کر لیا گیا۔ تو سزا دینے میں جب ان کو سزا دی جائیں گی تو ان کی سزا میں کسی قسم کی تخفیف یعنی کہ کمی نہیں کی جائیں گی، اور ایسے میں وہ لوگ اپنے لیے نہ کوئی وکیل، نہ مختار، نہ دوست یا رشتہ دار جو ان کی طرفداری کرے، پیروی کرے، ایسا کسی کو نہیں پائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب ان یہودیوں کی کتاب میں موجود تھی، لیکن ان سب کو یہ چھپائے ہوئے تھے،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ اس کے باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور نہ کم ہونے والے دائمی آخرت کا عذاب بھی یہ چکھیں گے، اس کا عذاب بھی ان کو ہوگا۔ تو آج مسلمان جو ذلت و خواری سے دوچار ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو پوری شریعت ایک ساتھ لینی ہوں گی، اور مسلمان اسلام پورے کا پورا لینا ہی نہیں چاہتے۔ عبادت تو اسلام سے لے لیتے ہیں مگر معاملات اپنے حساب سے کرتے ہیں، معاملات اپنے حساب سے چلاتے ہیں، سیاست اپنے حساب سے کریں گے، اپنا دماغ لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم اسلام کی برکات سے محروم ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم اسلام کی برکات سے محروم ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو اس طرح لے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو اس طرح لے جس طرح حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا۔ دنیا کی جدائی کو ختم کرو، زمین و آسمان کو ایک کر دو، انفرادی اجتماعی رکاوٹوں کو مٹا دو، تب ہی اسلام اپنا رنگ دکھائے گا۔ ایک شوشے میں بھی کمی ہوں گی تو اسلام اس کو گوارا نہیں کرے گا اور اپنا رنگ نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کریں گے تو اسلام کا رنگ ہی نہیں ملے گا۔ تو پورا کے پورا اپنانا ہوگا، جس کے تعلق سے پچھلے حصے میں بھی ہماری بات ہوئی کہ 100% اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ کسی بھی معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے کہ میں اس کو نہیں کروں گا، 100% نا، کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اللہ سے کنڈیشن لگے گئے، اللہ یہ کام تو آپ کا، یہ حکم تو آپ کا ہے، میرے کو نہیں جمتا، باقی سارے کروں گا، 9999 کروں گا، بس یہ ایک نہیں کروں، تو یہ کنڈیشن اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ سے ہم کنڈیشن نہیں لگا سکتے، اللہ ہم سے کنڈیشن لگائیں گے، اللہ ہم پہ شرائط عائد کریں گے۔ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، ہما جہد ہما تن ہما وقت، اللہ کا جو حکم ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، یہ ہمارے دل کی نیت ہو، باقی اللہ کی توفیق ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یعنی کہ اور قرآن کو پوری طرح سے ماننے کو، عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ناراض ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو پوری طرح سے ماننے کو، عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے شادی بیاہ دیکھو تو اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے ٹائم پہ صحابہ کے دور میں مرد حضرات پریشان رہتے تھے کہ بیوی آنے والی ہے تو یہ انتظام کرو، وہ انتظام کرو۔ آج عورتیں بیچاری پریشان ہوتے، لڑکی والے پریشان ہوتے، جہیز میں کیا دیا جائے، جہیز میں کیا دیا جائے، دنیا والے کیا کیا بولیں گے، پڑوسیوں کو بھی دکھانا ہے، اس کو بھی دکھانا ہے، پھر چلا چکسا، مہندی، پان، گلاب، وہ تو الگ، وہ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ جو ہے۔ تو یہ ہمارے یہ شریعت محمدی پر عمل نہیں ہو رہا، قرآن کے حساب سے عمل نہیں ہو رہا۔ پھر الگ الگ رسمیں، شادی ختم ہو جاتی ہے، رسمیں ختم نہیں ہوتی، رسمیں ختم ہی نہیں ہوتی، 5 جمعہ یہ وہ۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نکاح بہت ہی سیدھا سادہ عمل ہے جس کے تعلق سے آگے ہمارے موضوعات ہے۔ تو بات صرف نکاح کی ہی نہیں ہے، نکاح کے تعلق سے جو شوہر اور بیوی کی زندگی چلتی ہے اس میں ایک ایک بات کی رہنمائی کی گئی ہے، اور شوہر اور بیوی کی خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے اسی طرح بچوں کی تعلیم، تربیت اور بہت سے احکام ہیں۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، یعنی کہ تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ قرآن میں بھی رہنمائی کی گئی ہے، رہبری کی گئی ہے، حدیث پاک میں کی گئی ہے، صحابہ کی زندگیوں میں کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کی گئی ہے۔ اولیاء اکرام نے اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے دنیا پر، تو رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری میں چلے۔ تو قرآن و حدیث سے اس طرح، قرآن و سنت سے اس طرح جڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ناراض ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو پوری طرح سے ماننے کو، عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ دین دنیا کی دوری کو ختم کرنا، یہی مقصد ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوری کی پوری شریعت ہم مسلمانوں کے ایک ساتھ لینی پڑے گی، لیکن اگر ہم مسلمان ایسا کرے کہ جو اچھا لگا وہ لے لے اور جو طبیعت کو نہیں بھائے وہ نہ لے تو بات نہیں بنے گی۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری شریعت ہم مسلمانوں کو
ایک ساتھ لینی پڑیں گی. لیکن اگر ہم مسلمان ایسا کرنے لگے کہ جو اچھا لگا وہ لے لے اور جو طبیعت کو نہ بھائے وہ نہ لے تو بات نہیں بنے گی. ایک وقت تھا کہ صرف 313 ہی مسلمان تھے لیکن شریعت کو تسلیم کرنے والے تھے، لیکن پوری شریعت کو تسلیم کرنے والے تھے. تو ساری دنیا ان 313 سے لرز گئی تھی، اللہ کی مدد ہی ایسی آ گئی تھی. لیکن آج ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیونکہ آج ہم مسلمانوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس پر ہم جم ہی نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ طے ہی نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری شریعت پر چل ہی نہیں پا رہے، آدھا ادھورا معاملہ چل رہا ہے. ہماری عبادات جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر چل بھی رہی ہے، نہیں تو کئی لوگوں نے عبادت میں بھی ڈنڈی مار دی ہے، اس میں بھی آدھا ادھورا معاملہ. کسی نے جمعہ کی نماز کو فرض کر لیا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میں تو سحری میں اٹھتا ہوں، روزے نہیں رکھتا تو کیا وہ سحری میں اٹھ جاتا ہوں. ایک عمل تو کر رہا ہے وہ سحری والا، اس کو لگ رہا ہے. تو آدھا ادھورا معاملہ چل رہا ہے. عبادات میں تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر چل بھی رہے، سب نہیں چل رہے، کئی لوگ آدھا ادھورا چل رہے. اگر چل بھی رہے ہیں لیکن معاملات میں یعنی کہ لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور کئی باتوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. ہمارا ادھار کا معاملہ جس کے تعلق سے پہلے بھی بات ہوئی اور آگے ایک مضمون تفصیل سے آنے والا ہے. پھر ہمارے کاروبار کے معاملے، دوستوں سے آپس میں جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے تو اللہ کی شریعت اور اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں چل رہے، ہم اپنے دماغ سے چلاتے اور ہمارے وہ اپنے اصول کے مطابق چل رہے. اسی طرح سیاست بھی ہم اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے، اپنے اصول و ضوابط سے چلا رہے ہیں. معاشیات بھی، کاروبار وغیرہ کے تعلق سے بھی اسی طرح چل رہا ہے. ان وجوہات کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ اسلام پر پوری طرح سے قائم دائم ہو جائے یا آدھا ادھورا معاملہ رہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین دنیا کی جدائی کو ختم کر دو، زمین و آسمان کو ایک کر دو، انفرادی اور اجتماعی رکاوٹوں کو ہٹا دو. تب ہی تو اسلام اپنا رنگ دکھائے گا، تبھی تو اسلام کی برکات ملیں گی. اب نصرانیوں میں جو ہوتے ہیں ان کے رہبری کرنے والے تو صرف روحانیت کرتے ہیں، اور دوسرے ان سے ہٹ کے جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کرتے ہیں. لیکن صرف اسلام ہی کی شان ہے کہ اسلام نے دین و دنیا کو ایک کر کے رکھ دیا ہے. کہ اسلام کہ نبی اکرم، جیسا کہ پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں ہماری رہبری کی ہے. قرآن نے ہر معاملے میں ہماری رہبری کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام اگر تم کو دین آخرت پہ چلنا سکھاتا ہے تو دنیا میں بھی چلنا سکھاتا ہے کہ اس طرح ادھار دیا جائے، اس طرح کاروبار کیا جائے، اس طرح نکاح کیا جائے، اس طرح پاخانے کا کام پاخانے میں جائے، اس طرح پاخانے سے آئے، اور بہت ساری باتیں ہیں نا. اور ہر یعنی کہ دین اور دنیا ہر طرح کو ایک کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرح سے رہبری کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بتایا ہے. تو ہمارے پیارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین روحانی شخصیت میں بھی آگے تھے، تو دنیا میں سب سے اچھے سیاستدان بھی وہی تھے. اور ان کی شخصیت اور کردار نے بتا دیا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم نظر آتا ہے، قوم کا سردار قوم کا خادم نظر آتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بھی سب سے آگے قیادت کر رہے تھے، تو مسلح پر بھی سب سے آگے قیادت کر رہے ہیں. تو آج ہم مسلمانوں کو اسی نقشے پر جمنا ہوگا. تو دین اور دنیا کی دوری کو ختم کرنا، یہی ہے اصل مقصد ہے اسلام کا. لیکن یہی بات آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھے. جس طرح ہم قرآن کے ایک ایک بات کی تشریح کر رہے ہیں، ہم سے بہتر کرنے والے ہیں، بہترین کتابیں ہیں، ان کو ذریعہ لے لیں. ان کتابوں کے ذریعے ہی ہم نے مفسرین کے اقوال جمع کیے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا رہے. تو سماعت فرمائیں.
تو آج ہم مسلمان کو اس نقشے پر جمنا ہوگا اور دین اور دنیا کی دوری کو ختم کرنا ہوگا. یہی ہے اصل مقصد اسلام کا. لیکن یہی بات آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بات سمجھ آتی ہے قرآن کے ذریعے. لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت قرآن سے دور رہتی ہے. قرآن کے احکامات تو دور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں کیا فرمایا، نکاح کے بارے میں کیا فرمایا، ادھار کے بارے میں کیا فرمایا، نیکیوں کے بارے میں کیا فرمایا، یہ احکامات تو دور. قرآن کے الف اور با سے بھی بے خبر ہے. چھوٹی چھوٹی معنی نہیں معلوم ہوتی، چھوٹی معنی یا ایھا الذین آمنوا نہیں معلوم، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المفلحون. یہ بہترین معنی ہے لیکن نہیں معلوم، کیونکہ اس کی طرف رہبری نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے تو آپ کو دعوت مل رہی ہے تو آپ قرآن کی طرف آ جائے. آج کیا ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم سے مطلب میں اللہ سے نماز میں پڑھ لیا، چاروں کل مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، مخرج کے ساتھ بھی کئی لوگوں کو یاد ہے، لیکن کیا کہا نہیں معلوم. جمعہ کے خطبے میں گئے، مولانا صاحب نے کیا کہا نہیں معلوم، کہاں گئے تھے نہیں معلوم، کیا لایا نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم نہیں تو علم سے دوری بہت بڑی محرومی ہے، اور قرآن سے دوری سب سے بڑی محرومی ہے. جس کی حسرت اگر قیامت میں ہو گئی تو اللہ سے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا، موقع بھی نہیں ملے گا. تو آج موقع ہے، سنبھل جاؤ، سنور جاؤ. تو قرآن کی تشریح کو ساری عمر میں ایک بار تک نہیں پڑھتے. تو آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت قرآن سے دور رہتی ہے. قرآن کے احکامات تو دور، قرآن کے الف اور با سے بھی بے خبر ہے. قرآن کی تشریح کو ساری عمر میں ایک بار تک نہیں پڑھتی. اور اللہ کا اصول ہے کہ آدھا ادھورا اسلام نہیں چلے گا. اللہ کا اصول ہے ہمارے نزدیک آدھا ادھورا اسلام نہیں چلے گا. عبادت تو اسلام کے ہو لیکن معاشیت سیاست اور کے ذریعے سے لے ایسا نہیں چلے گا. مکمل طور پر پورا کے پورا زندگی کا طرز اسلام کے مطابق ہوگا، تبھی اللہ کی نصرت ملے گی، تبھی اللہ کی مدد ملے گی، تبھی اللہ کی رحمت ملے گی، تبھی اللہ کا کرم ملے گا. اگر ایک بھی شوشے میں ڈنڈی مارو گے، ایک بھی شوشے سے ہٹو گے، کسی معاملے میں سمجھوتا چاہو گے تو اللہ کی مدد سے دور ہو جاؤ گے. اللہ کی مدد دور ہو سکتی ہے، اللہ کی نصرت دور ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہو سکتی ہے. تو اب یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں آیات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے ایک حکم کو تو مانتے ہو اور ایک سے انکار کرتے ہو. تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو کہ وہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار اسے ملے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے کہ اللہ ہم کو جانتے ہیں کہ یہ بندے میں کتنی قابلیت ہے، یہ کیا کچھ سمجھ سکتا ہے. بندہ کہے گا کہ کل میرے کو تو بتائے گا تو علماء کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی ہے، ذہانت دی ہے، عقل دی ہے، نہ باطنی بصیرت بھی دی ہے، اندرونی سمجھ، باہری سمجھ، سب کچھ دیا ہے. وہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور وہ کہاں تک سمجھ سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی استعداد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہاری وسعت سے، تمہاری استعداد سے بے خبر نہیں ہے. تو بہانے بازی نہ کرے، قرآن پر جم جائے. وہ لوگ، ابھی آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائیں گی. اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی، اس کا وقوع یہود پر اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نذیر ملک شام کی طرف ذلت و خواری سے نکال دیے گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس سے غافل نہیں ہے. کئی لوگ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، لیکن کس رقم سے کر کے آ رہے ہیں؟ حرام سے حاصل کیا تھا یا حلال سے؟
رمضان میں حرم میں پہلی صف میں حاضری ہے اور سمجھتے ہیں کہ سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی وہ سب معاف ہے، لیکن جان لو کہ اللہ ناواقف نہیں ہے ان سب سے۔ اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اللہ تمہارے اماموں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اللہ تمہاری عبادات سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو حج کر کے تو آ رہے ہیں، لیکن کس رقم سے کر رہے ہیں؟ حرام سے کر رہے ہیں، حلال سے کر رہے ہیں؟ اللہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے کہ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ تو اللہ تو عرفان فانی اپنی مولا سے دل لگا لے، کر لے اللہ کو راضی، کچھ نیکیاں کما لے۔ ساما تیرا یہی ہے، تو صاحب سفر ہے، دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین اور عقل مند شخص وہ ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین اور عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل فرمائے اور پوری کی پوری شریعت کو تھام کر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادت میں پورے کے پورے اسلام کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات میں پورے کے پورے اسلام کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری سیاست میں پورے کے پورے اسلام کو داخل فرمائے، اور ہمارے پیارے بچے جو بے وجہ قید میں ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، اور جو وجہ کی وجہ سے قید میں ہیں ان کی بھی رہائی کے فیصلے فرمائے اور انہیں راہ حق پہ چلائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا ذریعہ قرآن سے دوری ہے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل، تمام مسائل سے نجات قرآن سے قریبی ہے، قرآن کی قربت ہے۔ تو تھام لو قرآن کو، اللہ کے پڑھنے والے، اللہ کے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے نکھار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں بھی ذریعہ بنائے، اس کار خیر میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جانے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر جانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔